حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، انس جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے 7 مرتبہ استخارہ کیا کرو۔ آج ہم ایک ہی دفعہ کرتے ہیں اور بالکل تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک ہی دفعہ استخارہ کرتے ہیں اور تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک ہی دفعہ کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی کوئی جواب نہیں آیا تو اس لیے ابھی سمجھ ہی نہیں آتی، باجی مجھے تو آپ کر دیں، وہ کر دے، وہ کر دے۔ اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں تو 7 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ہے 7 دن تک، یعنی پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھو، تمہارے دل میں جو کچھ ڈالا جائے یعنی استخارے کے نتیجے میں بارگاہ حق کی جانب سے جو چیز آ جائے اس کو اختیار کرو، تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ بہتر ہے کہ استخارہ 3 سے 7 دن تک پابندی کے ساتھ متواتر کیا جائے، 3 سے 7 دن تک پابندی کے ساتھ کیا جائے، پہلے دن، دوسرے دن، 3 دن سنت ہے، 5 دن سنت ہے، 7 دن یعنی 7 دن تک استخارہ کریں۔ میں نے تو کئی لوگوں کو دیکھا کہ جب تک دل ان کا ڈاما ڈول رہتا ہے، ان کو اتنا یقین اللہ کے اوپر کہ اللہ ایک طرف ہمارا دل کرے گا، وہ مہینہ مہینہ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ بھی استخارہ جو ہے 3 سے 7 دن تک کریں، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو امر بھی آئے اس کو قبول کر لیں۔ اس کے بعد بھی تذبذب اور شک باقی رہے تو استخارے کا عمل مسلسل جاری رکھیں، 3 یا 7 دن تو سنت ہے لیکن اس کے بعد بھی جاری رکھ سکتے ہیں جب تک کسی ایک طرف رجحان نہ ہو جائے۔ کوئی عملی اقدام نہ کریں، یعنی آپ کو لگ رہا ہے میں استخارہ تو کر رہی ہوں لیکن میرا دل ایک طرف نہیں ہو رہا، تو کرتے رہیں۔ اس وقت تک کہا کہ عمل نہ کریں، اس وقت تک اس کام کو نہ کریں جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو جائے۔ اس موقع پر اتنی بات سمجھنی ضروری ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 1 ماہ تک استخارہ کیا تھا تو 1 ماہ بعد بھی آپ کو شرح صدر نہیں ہوا، یعنی سینہ سے پوری طرح کھلا نہیں، ایک بات کی طرف گیا نہیں، تو پھر بھی اگر شرح صدر نہ ہوتا تو آپ آگے بھی استخارہ کرتے۔ ہم اصل میں شارٹ کٹ کے چکروں میں پڑ گئے، ہمیں ریلیں دیکھ کے نا عادت پڑ گئی ہے، ہر چیز کو شارٹ دیکھنے کی عادت ہو گئی نا، تو لانگ چیز ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے ہمارے پاس استخارے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ فلانے مولوی صاحب کو کہہ دیا وہ بھی جھٹ پٹ، اور اب تو یہ حال ہو گیا اللہ معاف کرے کہ آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں استخارہ کرنے کے لیے، ہیں جی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، یہ ٹی وی چینلز کھولیں آپ، لائیو استخارے کر کے دے جا رہے ہیں، اتنے گہرے تعلق اللہ سے کہ ہزاروں آپ کے سامنے وہ لگا کے کیمرے تے، سرخیاں تے، پاؤڈر تے، جھومر تے، یہ ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم لائیو استخارے کر کے دیں گے آپ کو۔ اتنا تعلق اچھا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، 5 7 دن تک، اللہ کے نبی مہینے تک کی مہلت دے رہے۔ اور جس نے ان سے کروایا ہے نا وہ بھی توبہ کر لیجئے کہ ذرا میرے حاجی صاحب استخارہ کریں ہمارے نوکری ہوگی نہیں ہوگی، استخارہ کریں ہماری شادی ہوگی نہیں ہوگی، وہ چھٹتے ہی کیا کہتے ہیں، بندش ہے، تو ساری بندشیں کھولنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا جی، ساری بندشیں تو اللہ کی ہیں، آپ کے دل کے اوپر ہے ترنم بہن کہ آپ کا دل مطمئن ہو، بس خواب میں کچھ نظر آنے کی بھی ایک اشارہ بھی ہوتا ہے لیکن آپ کے دل کے اوپر ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے بس۔ حضرت مولانا محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ دعائے استخارہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کرتا رہے، استخارہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی، اور یہ مشورہ کرنا نہیں ہے کیونکہ مشورہ تو دوستوں سے ہوتا ہے، اللہ سے تو دعا کی جاتی ہے، مشورے کی دعا کی جاتی ہے۔
تو استخارہ سنت ہے، اس کی دعا مشہور ہے، اس کی پڑھ لینے سے 7 روز کے اندر اندر قلب میں دل میں ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے، اور خواب میں کچھ نظر آنا یا قلبی رجحان حجت شرعیہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ترنم بہن، آپ کا بھی جواب یہاں پر آ گیا کہ خواب میں کوئی چیز نظر آنا یہ قلبی رجحان حجت شرعیہ نہیں ہے، کہ یہ آپ کے دل کے مطمئن ہونے یا دل کو ہٹ جانے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آگ دیکھی یا کچھ دیکھا تو آپ کو اب یہ بری چیز ہے یہ کہ میں نہ کروں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے دیکھیں آپ کا بھی یہاں جواب دلوا دیا ہے، ضرور ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اور جو یہ دوسروں سے استخارہ کرایا کرتے ہیں، بعض لوگوں نے عملیات مقرر کر دیے ہیں، دائیں طرف یا بائیں طرف گردن پھیرنا، یہ سب غلط ہے۔ ہاں دوسرے سے قرار لینا گناہ تو نہیں، لیکن اس دعا کے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ خود کرنا چاہیے۔ یہ مفتی اعظم کا آپ دیکھ لیں فتویٰ بھی ساتھ لکھ دیا کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، کسی عالم دین سے کروا لینا گناہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کو میں نے اس کا ترجمہ پڑھایا استخارے کا کہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے، ہم دعا کر رہے ہیں اپنے مسئلے کی، تو کوئی کیسے پیٹ میں میرے درد اور دوائی میں کسی اور کو دے دوں تو پھر شفا تو نہیں ملنی نا، پیٹ میں ہمارے درد ہے تو دوائی بھی ہمیں ہی کھانی ہے، اور جس درد اور جس پابندی سے میں دوائی کھاؤں گی اتنے سے کوئی نہیں کھائے گا کیونکہ اس کو درد نہیں ہے۔ تو اسی لیے تکلیف مجھے اور آپ کو ہے تو ہم اپنی دعا خود اللہ سے کریں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استخارہ صرف اتنا اثر ہوتا ہے کہ جس کام میں تردد اور شک ہو، یوں کرنا بہتر ہے یا یوں، بس یہ آپ کے دل میں آ جاتا ہے یا بہتر کرنا ہے یا نہیں، تو استخارے کے مسنون عمل سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ دل کسی ایک بات پر مطمئن ہو جاتا ہے اور اس مصلحت کے اسباب میسر ہو جاتے ہیں، اس کی جو مصلحت ہے اسی سبب پہ آپ کا سارا کام ہوتا چلا جاتا ہے جہاں پر بہتری ہوتی ہے۔ تاہم اس میں خواب آنا ضروری نہیں ہے۔ اصلاح انقلاب امت ہے، اس کے بعد اگر کئی مرتبہ استخارے کے بعد بھی یکسوئی اور کسی ایک جانب اطمینان نہ ہو تو استخارے کے ساتھ ساتھ استشارہ بھی کرے، یعنی اس کام میں کسی سے مشورہ بھی کر لے۔ لیکن استخارہ ضروری نہیں کہ یکسوئی ہوا ہی کرے، کہ ایک طرف کام ہو ہی جائے، تو اس لیے استخارے کے لیے یہ ضروری نہیں۔ جی بالکل، بہن بھائی بیوی سب کر سکتے ہیں آپس میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود کریں، بہتر اپنے کام کے لیے خود کریں۔ اب جیسے کسی کا رشتہ کرنا ہے یا کچھ ہے تو ماں کر سکتی ہے، باپ کر سکتا ہے، جن کے دل میں کوئی شک کوئی شبہ آ رہا ہے ماں باپ دونوں کر سکتے ہیں، کیونکہ لڑکے نے تو اتنی دفعہ ان کے گھر نہیں گیا ہوتا، نہ دیکھا ہوتا ہے، نہ بات چیت ہوتی ہے، تو وہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ بندہ وہ کر سکتے ہیں جو بار بار ان کے گھر جا رہے ہیں، جن کے دل میں شکوک پیدا ہوئے۔ اور دوسری بات، کہیں کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کی ساری نزاکتیں اور اس کے اونچائی اور گہرائی آپ کو پتہ ہے، اس کے لاسز اور اس کے جو پروفٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے والدین کو اتنا نہیں پتہ، آپ کے دل کا مطمئن ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ استخارہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس میں یہ شرط نہیں ہوتا کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہی ہوں تو استخارہ کریں۔ اللہ کے حضور آپ دعا کر رہے ہیں، جی اللہ تو گناہگاروں کی بھی دعا سنتا ہے، اللہ تو گناہگاروں کا بھی اللہ ہے، صرف نیکوکاروں کا اللہ نہیں ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں، اللہ صرف نمازیوں کا اللہ نہیں ہے، بے نمازیوں کا بھی اللہ ہے۔ ہاں، اللہ صرف ان کا نہیں ہے جو ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں، اللہ تو ان کے انتظار میں بھی بیٹھا ہے جنہوں نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ بندہ جو دن میں بار بار گناہ کرے اور بار بار توبہ کرے۔ تو بتائیں پھر کتنی محبت۔ اور اللہ کی پکار تو سنیں قرآن میں، یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر 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 اپنے نفس کو بوجھل کر دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارے مایوس نہ ہونا، میں بیٹھا ہوں، کہنے دو سب کو اجی ایدی بخشش نہیں آ، اے تے پکا جہنمی آ، اے تے ہے ہی جہنمی، ارے کہنے دو۔ اللہ کہتے ہیں سب کو لا ابالی، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، میں تجھے بخش دوں گا، تو بس
تنہائی میں ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے اور کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اللہ ہو گیا گناہ، نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن پھر ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ گناہ کا مادہ ہی اللہ نے انسان میں اس لیے رکھا ہے کہ وہ بار بار معافی مانگے۔ کوئی فرشتے تو ہے نہیں نا جی، ہم انسان ہی ہے نا، پھر آخر کو انسان سے ہی گناہ ہوتا ہے۔ تو استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے دل سے دعا کرنے کا نام ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے، بس جس طرف رجحان ہو جائے وہ کام کر لے، اور بکثرت ایسا رجحان ہو جاتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر کسی کی ایک طرف رجحان نہ بھی ہو بلکہ دل میں کشمکش موجود ہو تو بھی استخارہ کا مقصد حاصل ہو گیا، اس لیے کہ بندے کے استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ سم ٹائم ہمارا دل نہ بھی مطمئن ہو، لیکن اللہ سے استخارہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کریں گے وہی جو ہمارے لیے حق میں ہمارے بہتر ہوگا انشاءاللہ، اور بندے کی خیر ہی ہوتی ہے، اور اس کو پہلے سے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان ایک ایسے راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے پھیر دیتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ استخارے کے بعد اسباب ہی ایسے بنا دیتے ہیں کہ پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے۔ ہاں جی، آپ اس میں عجیبہ کیا استخارہ کریں گی؟ چچا کے گھروں کا بٹوارے کا، وہ تو وراثت میں آئیں گے نا بیٹا، وراثت میں جو گھر ہیں اس میں تو استخارہ کر ہی نہیں سکتے، وہ وراثت والے تو آنے ہی آنے ہیں سب کو۔ اور اگر اس میں چوائس رکھی ہے آپ کے چچا نے کہ کون سا گھر لینا ہے تو وہ لے لو، اس میں پھر آپ استخارہ کریں کہ یا اللہ میرے دل میں وہ بات ڈالنا جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں جی، پھر استخارہ کر سکتے ہیں آپ عجیبہ، اگر کسی چوائس ہے کوئی تو۔ بس استخارے کی حقیقت اتنی سی ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگ لی، پھر آگے جو ہوگا اسی میں خیر ہے، کام ہو گیا تو خیر، نہیں ہوا تو بھی خیر ہی ہے۔ جس کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں یقین کر لیں کہ یہی میرے لیے بہتر ہے، اور اگر دل کی توجہ ہٹ گئی ہو، یا اسباب پیدا نہیں ہوئے یا اسباب موجود تھے مگر استخارے کے بعد ختم ہو گئے، کام نہیں ہو سکا، تو اطمینان رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں کہ اس میں میری بہتری ہوگی۔ اپنی طبیعت بہت چاہتی ہے مگر اللہ تعالیٰ میرے نفع نقصان کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اس طرح سوچنے سے انشاءاللہ اطمینان ہو جائے گا۔ اگر دل کا رجحان کسی جانب نہ ہو تو صرف اسباب کے پیش نظر جو فیصلہ بھی کر لے گا اس میں خیر ہی ہوگی۔ خدا نخواستہ اگر استخارہ کے بعد کوئی نقصان بھی ہو جائے تو یہ عقیدہ رکھے کہ استخارہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے نقصان کے ذریعے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ یہ نیت رکھ کے انشاءاللہ استخارہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں برکتیں ہی دیں گے انشاءاللہ۔